السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک بار بغداد معلیٰ حاضر ہو کر اپنے 10 سالہ بیٹے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا اور عرض کی، یا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ دے اور اس کے لیے دعا فرمائے کہ یہ اسلام کے مجاہد اور فاتح بنے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم نامور شخصیت ہوگا اور اللہ عز و جل اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح کرائے گا۔ چنانچہ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلطان نور الدین زنگی کی افواج میں ترقی پا کر جنرل بنے اور پھر صلیبی جنگوں کے دوران سلطان کی اچانک وفات کے بعد سلطان بنائے گئے، اور پھر سلطان بن جانے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو عظیم کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کا زرین باب ہے۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس کی تاریخی فتح انہی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی بادشاہوں کا لشکر بھی ان کے مجاہدانہ شان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں سارے یورپ کو ہرا دیا، اور یہ سب کچھ تاجدار بغداد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کرامت اور دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور اب بھی بغداد معلیٰ کی پر نور فضاؤں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل تا قیامت دنیا میں آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا رضی اللہ عنہ۔ مزرع چشت و بخارا اور عراق و اجمیر، کون سی کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فیضان اولیاء رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے کس شان سے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے کس قدر زبردست نتائج حاصل ہوئے۔ حقیقت یہی ہے، یہ سب فیضان اولیاء ہی ہے۔ آج دنیا بھر میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور ان حضرات قدسیہ کے مسائی جمیلہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں کی آخرت سنور گئی، اور آج بھی ان مقدس ہستیوں کا فیض جاری و ساری ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی اتباع سنت میں گزاری اور ہر حال میں نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار بغداد کی خدمت بابرکت میں عرض کیا گیا، علی جاں آپ قطب کس طرح بنے؟ فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں علم کا درس دیتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ کسی کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے بہتر ہے۔ مذہب مہذب مالکیہ کے عظیم المرتبت پیشوا اور زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بسر کی بستر مرگ پر بھی آپ اس اہم فریضے کو نہ بھولے۔ آخری وقت میں بھی اسلامی بھائیوں کو جو وصیت فرمائی، اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر زور دیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آخری کلمات نقل کرتے ہوئے حضرت یحییٰ بن یحییٰ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت بیان کی کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت سے بتایا کہ کسی شخص کی دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اس گفتگو کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پڑوسی کو برائی سے نہ روکنے والا جہنمی قرار دیا گیا۔ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف بارگاہ خداوندی میں دعویٰ کرے گا، یا اللہ، دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ اور دوسرا شخص جواب میں عرض کرے گا، اے اللہ، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں نے نہ کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت کی اور نہ اس کے اہل میں۔ مدعی دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس نے میرے مال اور اہل کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی، لیکن یہ مجھے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا۔
پھر بھی مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اسی جرم یعنی پڑوسی کی اصلاح کوشش نہ کرنے کی سزا میں مدعا علیہ یعنی جس نے پڑوسی کو نیکی کی دعوت نہ دی تھی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان عالی شان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ عز و جل کی طرف بلائے اور نیکی کرنے کو کہے اور میں مسلمان ہوں۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا ہے کہ اس خوش نصیب کی بات اللہ عز و جل بے حد پسند کرتا ہے جو خیر و بھلائی کی طرف بلانے پر مبنی ہو۔ جو کوئی مسلمان نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ چنانچہ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ عز و جل جو کوئی اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والوں کو اللہ عز و جل قیامت کے روز عظیم الشان انعامت مرحمت فرمائے گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں 3 لاکھ روحوں سے نکاح۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرکین میں سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے ایسے مجاہدین پر زمین پر جو کہ ان کے شہداء سے افضل ہے، جو زندہ ہے انہیں روزی ملتی ہے، یہ زمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی رکھنے والے۔ پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بندہ بلند ترین مقام میں ہوگا، جو شہداء کے مکانات سے بلند ہوگا، ہر مکان کے 300 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے ہر دروازے پر روشنی ہوں گی۔ ایسا آدمی 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جو انتہائی پاک باز اور خوبصورت ہوں گی۔ جب بھی وہ کسی ایک کی طرف دیکھیں گا تو وہ کہیں گی آپ نے فلاں دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، آپ نے اسی طرح نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ الغرض جب بھی کسی حور کی طرف دیکھیں گا تو وہ یہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے اس کا ایک اعلیٰ مقام بتائیں گی۔ حضرت سیدنا قعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ مبلغ کی بھی بخشش ہو گئی۔ سلیم بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے رب ذل جلال نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا اے بدعمل بڈھے، تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کیا نہیں اے میرے معبود۔ تو میرے رب جل جلالہ نے ارشاد فرمایا تو نے ایک اجتماع میں اپنے رقت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا، اور اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو تمام عمر کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا، تو میں نے اس بندے کی گریہ وزاری پر رحم فرما کر اس کے تمام شرکائے اجتماع کو بخش دیا، اسی لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان مبلغین کا درجہ بہت ہی بلند و بالا اور عظمت والا ہے جو اپنے رقت انگیز اور عبرت خیز بیان سے اسلامی بھائیوں کے قلوب میں رقت پیدا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اپنے پرسوز بیان کی کشش سے کھینچ کر دربار الہی میں لاتے ہیں۔ یقیناً نیکی کی دعوت کی دھوم ڈالنے والے اسلامی بھائی دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اچھی بات کا حکم دے اور بری سے منع کرے اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ مولا
ایسے نیک مبلغین کا کلام میں ایک ایسی کشش اور جاذبیت پیدا فرماتا ہے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر کلمہ حق کے سامعین کے کانوں میں اگرچہ لفظ بن کر پہنچتا ہے مگر کرامتی تاثیر کا تیر بن کر ان کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے سنگ دل اور کسی القلب انسان جذبات تاثر سے تڑپ کر مڑ کے بسمل بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔